اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 202 ہے۔ آج سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین اور ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میرے پروگرام میں بار بار جو تعطل ہوا، اس میں میری اپنی طبیعت یا مزاج میں تھوڑی سی جو خرابی پیدا ہوئی، وہ اس کے علاوہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں جن میں بجلی ہے، گیس ہے اور ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی لائنیں، یہ کبھی کوئی غائب، کبھی کچھ نہیں، کبھی کچھ، تو اس کی وجہ سے اس قدر پریشانی ہوئی کہ بعض اوقات تو یعنی دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کام کو جاری رکھا جائے۔ یعنی ہمارے جو حکمران طبقے ہیں انہوں نے عوام کو تو اس قدر ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے۔ عالم یہ ہے کہ کبھی بجلی غائب، کبھی پانی غائب، اور ہر وقت گیس کی قلت، تو اکثر و بیشتر ٹیلی فون اور نیٹ کی سہولتوں سے محروم۔ تو انسان کیا کرے بتائیے؟ ہم دنیا ترقی میں کہیں سے آسمان تک اور ستاروں اور سیاروں تک جا رہی ہے، اور ہم 75 سال ہونے والے ہماری آزادی کو ہم بنیادی سہولتیں تک نہیں فراہم کر پا رہے، اور دعوے ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا ہم نے، کتنا کمال کے کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا حیران و ششدر ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے دودھ اور شہد کی نہریں بچا دی ہیں، اور عوام کے لیے تو اتنی سہولتیں فراہم کی ہیں کہ وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس عالم میں بار بار یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں اس عالم میں 80 سال کی عمر میں اور کئی امراض کے ساتھ اس پروگرام کو صرف اپنی مصروفیت کے لیے جاری رکھے ہوئے ہوں، تاکہ جو کچھ اس عرصے میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، جو معلومات مجھے حاصل ہیں، ان میں آپ سب کو شریک کر سکوں۔ 100% تو نہیں کر پاتا، لیکن بہت محدود معلومات کے ساتھ شاید نئی نسل کو کچھ مل جائے۔ تو اب میں اس وقت یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب آئندہ میں پابندی وقت کے ساتھ میں شاید یہ پروگرام نہ کر سکوں۔ ہفتے میں نے 3 دن مقرر کیے تھے کہ آپ سے منگل کو، جمعرات کو اور ہفتے کے دن مخاطب ہوں گا، میں کچھ گفتگو کروں گا، لیکن اب ان دنوں کے لیے اوقات کی میں پابندی نہیں کر سکتا۔ جب موقع ہوگا، جیسے حالات ہوں گے، اس حساب سے میں کروں گا، اور آپ کو اطلاع تو مل ہی جائے گی۔ مائی اسٹوری سے پتہ چلتا ہے فیس بک پر، یا یوٹیوب اور فیس بک پہ پروگرام آپ جب چیک کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آیا ہے نہیں آیا۔ جب آ جائے تو دیکھ لیجیے بھائی، اور جب نہیں آئے تو سمجھ لیجیے کوئی نہ کوئی مجبوری ہے، ایک دو دن کی تاخیر ہو سکتی ہے، اور جب بالکل ہی نہ آئے تو سمجھ لیجیے میں نہیں ہوں دنیا میں۔ تو اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جیسا موقع ہوا، موڈ ہوا اور سہولتیں میسر آئیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا جب تک جان میں جان ہے یا بولنے کی ہمت ہے۔ اب آج جو نشست میں کر رہا ہوں وہ خاص طور سے جس علاقے میں، جس پروجیکٹ میں رہتا ہوں، اس کے صدر ہیں ہلال عثمانی صاحب۔ انہوں نے مجھ سے 1-2 باتوں کی فرمائش کی تھی، جسے میں حکم سمجھتا ہوں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک بات جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی ہے۔ گلستان جوہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں، جس علاقے میں، تو وہاں ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں ہے، جتنی ہونی چاہیے انسانوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے دور دراز مقامات تک جانے کے لیے بہت دشواریاں بھی ہوتی ہیں اور بہت خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تو بجا طور پر توجہ دلائی ہے کہ عوام یہاں کے جو ہیں وہ بہت سخت مشکل میں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے۔ تو میں پہلے ذرا ٹرانسپورٹ کی کچھ باتیں بتا دوں آپ کو کہ کراچی میں جو ٹرانسپورٹ اب ہیں یا اس سے پہلے رہی ہیں، ان سب کا ایک بہت سرسری سا میں آپ کے سامنے جائزہ لیتا ہوں، بتاتا ہوں آپ کو کہ جتنے گلستان جوہر کے علاقے میں تو بعد میں بات کروں گا میں، تو ٹرانسپورٹ جو ہے ویسے تو پورے ملک کا مسئلہ رہا ہے،
لیکن کراچی چونکہ تقریباً 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل آبادی کا شہر ہے، اس کے لیے تو بے شمار سہولتیں ہونی چاہیے، اور سہولتیں اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہاں سے روزی کماتے ہیں ملک بھر کے لوگ، خالی سندھ کے یا کراچی کے لوگ نہیں، بلکہ ملک بھر سے آئے ہوئے لوگ یہاں سے روزی کماتے ہیں۔ تو ان کی روزی کا ذریعہ باسہولت فراہم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات جو اکثر کہتے ہیں لیکن یہ کسی کو غیرت نہیں آتی کہ اس پر غور کرے، کراچی 60 سے 70% محاصل دیتا ہے قومی خزانے کو، یعنی قومی خزانے میں جو بجٹ بنتا ہے تو آمدنی اور اخراجات کا جو تخمینہ بتاتے ہیں وہ، تو سب سے زیادہ آمدنی یعنی 60 سے 70% تک آمدنی کراچی، صرف ایک شہر کراچی سے ملتی ہے ان کو، باقی جو ہے 30% میں پورا ملک شامل ہے۔ تو جو شہر اتنے قومی خزانے کو پیسہ دے رہا ہو اور جو پورے ملک کے لوگوں کو پال رہا ہو، اس کو محروم رکھنا تمام ضروری سہولتیں اور خاص طور سے ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم رکھنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں آج ذرا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ کراچی میں کون کون سے ٹرانسپورٹ موجود تھے یا ہیں۔ ان میں سب سے پہلے مختلف ادوار میں اور علاقوں میں چلنے والی گاڑیوں کا ایک سرسری سا میں جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ یہاں شروع کرتا ہوں میں، کیونکہ یہ علاقہ کسی زمانے میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، پاکستان بننے کے بعد تو اس نے بہت تیز رفتار ترقی کی ہے۔ تو یہاں لیاری سے لے کے اور قائد آباد تک اور جمشید روڈ اور کچھ ان علاقوں تک محدود تھا کراچی۔ پرانا کراچی جو ہے وہ سمجھ لیں ساحل سمندر سے شروع ہوتا تھا، کیماڑی سے، اور پرانے جو علاقے ہیں لیاری کے اور باقی علاقے وہاں سے شروع ہو کر جمشید روڈ پر آ کر یہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو صرف اتنا تھا کراچی۔ اب تو لیاقت آباد اور ناظم آباد اور نارتھ کراچی اور پتہ نہیں کتنے علاقے ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ گلشن اقبال اور گلستان جوہر، یہ سارے علاقے میرے سامنے بسے ہیں۔ میں جب کراچی میں پہلی بار آیا ہوں 48 سے 49 میں، تو میں دیکھتا تھا کہ بس خدات کالونی، اس کے برابر میں شکارپور کالونی اور جمشید روڈ، اس سے آگے کچھ نہیں، ختم کراچی یہاں پر۔ اب تو آپ دیکھیں کہ ایک دنیا بسی بھی ہے یہاں۔ اس وقت چند لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی تھی کراچی کی، لیکن آج مختلف لوگ اپنے اپنے مفادات کے تحت بتاتے ہیں کہ صاحب 1.5 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 2.5 کروڑ ہے، 3 کروڑ تک بتاتے ہیں۔ پچھلی مردم شماری میں دانستہ کوشش کی گئی کہ کراچی کی آبادی کو کم بتایا جائے، تقریباً 1.5 کروڑ بتایا گیا مردم شماری، جبکہ 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے اس وقت، اور روزانہ آئے چلے جا رہے ہیں لوگ ملک کے مختلف علاقوں سے، اس لیے کہ یہاں روزگار کی سہولتیں کسی حد تک ہیں، سارے تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں مزدوری لوگوں کو مل جاتی ہے کراچی میں آ کر، جو ان کے اپنے علاقوں میں نہیں مل رہی ہے، جن سے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں جو گاڑیاں چلتی رہی ہیں ان میں لیاری سے چونکہ میں شروع کر رہا ہوں، تو گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی کی 2 شکلیں ہوتی تھی، ایک تو تانگا کہلاتا تھا اور دوسرے بگی میں بعض اوقات ایک اور بعض اوقات 2 گھوڑے ہوتے تھے۔ تو گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی، اور اس میں ایک شکل جو ہے بگی۔ پھر ریل گاڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی سے لانڈی تک سرکولر ریلوے ہوتی تھی ایک زمانے میں، تو ریل گاڑی بھی کراچی کے شہریوں کے ٹرانسپورٹ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ اس کے بعد بس تھی بندر روڈ پہ اور سولجر بازار کے بعض علاقوں میں، گارڈن وغیرہ کے علاقوں میں ٹرام چلتی تھی، جس کی پٹریاں یعنی سڑک کے بالکل بیچوں بیچ ہوتی تھی، چھوٹی سی بس نما ایک گاڑی ہوتی تھی ٹرام، جدید نسل کو تو معلوم بھی نہیں ہے، جس کے دونوں طرف دروازے ہوتے تھے اور ایک ڈرائیور ہوتا تھا، تو ادھر جانی ہے ٹرام تو ادھر سے چلاتا تھا اس کو ٹرام کو، اور اس طرف آنی ہے تو واپس ادھر آ جاتا تھا، ادھر سے وہ ٹرام چلتی تھی۔ بڑے مزے کی سواری تھی وہ، اور دروازے ہی دروازے ہوتے تھے، جہاں کہیں کوئی اسٹاپ آیا وہاں رکی اور دونوں طرف سے دروازوں سے لوگ نکل کے اور روڈ پار کرنا اس لیے آسان تھا زمانے میں کہ گاڑیاں بہت کم ہوتی تھی روڈ پہ۔ کبھی پرانی کراچی کی تصویریں میں دکھاؤں گا آپ کو، تو اکا دکا کوئی گدھا گاڑی جا رہی ہے، کہیں گھوڑا گاڑی جا رہی ہے، اور کہیں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں
اور پیدل لوگ چل رہے ہیں، اس سڑکیں سنسان ویران، آبادی بہت کم تھی اس وقت۔ اور آج تو روڈ پار کرنا، میں تو یقین کریں کہ میں بعض اوقات تو روڈ پار ہی نہیں کرتا، کئی دفعہ تو واپس چلا آتا ہوں، یا دور جا کر وہ جو اوپر پل بنائے ہیں اب انہوں نے، تو اس پل پہ چڑھ کے، اتنی 3 منزلہ تقریباً عمارت ہوتی ہے وہ پل کی، وہاں سے چڑھ کے پھر دوسری طرف جانا پڑتا ہے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ بس اور ٹرام ہوتی تھی، پھر رکشہ چلنے لگے۔ ان رکشاؤں کی بھی 2 قسمیں تھیں۔ پہلے ہوتے تھے سائیکل رکشہ، یعنی 3 پہیے ہوتے تھے سائیکل والے، ایک آگے اور 2 پیچھے، اور 2 ڈھائی 3 افراد کی سیٹ ہوتی تھی پیچھے، اور بیچارہ رکشے والا چلانے والا آگے بیٹھ کر اور بالکل سائیکل کی طرح چلاتا تھا، پیچھے سواریاں، ان سواریوں کو گھسیٹنا آسان کام نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے آج تک، بچپن میں نے دیکھا وہ جب سائیکل چلاتا تھا تو پنڈلیاں جو ہوتی تھی وہ ہمیں نظر آتی تھی پیچھے بیٹھے ہوئے، اتنی موٹی موٹی رگیں ہو جاتی تھی ان کی پھول کر، اتنا بعض اوقات ذرا سی چڑھائی آئی تو ظاہر ہے کہ اس کو چڑھائی پر اب سواریاں پیچھے جا رہی ہیں چڑھائی میں اور وہ آگے سے کھینچ رہا ہے، وہ بہت تکلیف دہ تھا وہ۔ پھر ایوب خان نے ان کو بند کروایا اور اس کی جگہ موٹر رکشہ چلائے، جنہیں ہم صرف اب رکشہ کہتے ہیں۔ پھر ٹیکسیاں بھی رہی ہیں، کاریں جو ہیں وہ نجی سواری میں شمار کر سکتے ہیں آپ، کہ کاریں بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، اب تو کاریں ہی کاریں نظر آتی ہیں۔ پھر میں نے سائیکل رکشہ کے بعد موٹر رکشہ بتایا جو انجن سے چلتا تھا۔ پھر اب اس کی ایک قسم جو آئی ہے چنگچی، بڑی دلچسپ چیز ہے یہ، کہ آگے بیٹھا ہوا ڈرائیور اور پیچھے 3 ادھر 3 ادھر، 6 افراد بیٹھے ہیں، ڈرائیور کے آس پاس 2 اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو 6 اور 2 8۔ اور اگر کبھی رش زیادہ ہو تو وہ جو چڑھنے کا وہ پیڈل ہوتا ہے اس پر بھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ، ادھر سے جھوم رہے ہیں ادھر سے جھوم رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ 8 سے 10 افراد کو کھینچنے والی۔ اور اس میں جو انجن لگا ہوتا ہے موٹر سائیکل کا ہوتا ہے انجن، اب کس طرح چلتی ہوئی تھوڑے دن بعد ظاہر ہے وہ انجن جواب دے جاتا ہوگا اس کا، تو یہ چنگچی کہلاتی ہیں۔ پھر بائیسیکل چلاتے ہیں لوگ، جسے صرف سائیکل کہتے ہیں ہم، تو بائیسیکل کا مطلب 2 اس کے سرکل وہ پہیے ہوتے ہیں، اس لیے بائیسیکل کہتے ہیں اس کو۔ پھر موٹر سائیکلیں اپنی ذاتی جن کی ہیں۔ اس کے بعد پرانے علاقے میں لیاری اور وہاں کے جو علاقے ہیں وہاں اب تک ہاتھ گاڑیاں چلتی ہیں، بالکل سمجھ لیں گدھا گاڑی کا پچھلا حصہ گدھا نہیں ہے، اس میں گدھے کی جگہ آدمی ہے۔ اب وہ انسان جس طرح اس کو سامان رکھ کے گھسیٹتا ہے، اتنے سمجھ لیں محروم ہمدردی پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، اتنا خیال آتا ہے کہ غریب لوگ بیچارے کس طرح گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں سامان کو، جانور کی وجہ سے سامان، گدھا اور گھوڑا نہیں ہوتا اس میں، سامان میں انسان گھسیٹا ہوتا ہے، تو گدھے کی جگہ یا گھوڑے کی جگہ انسان لدا ہوتا ہے اس میں۔ بعض اوقات وہ آگے سے یوں چلا کے لے جاتا ہے، بعض اوقات پیٹھ سامان کی طرف کر کے کھینچ کے لے آتا ہے وہ۔ آپ جائیے پرانے علاقے میں کراچی کے لیاری اور جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں بولٹن مارکیٹ کے قریب کے، وہاں دیکھیے اب تک آپ کو انسان جو ہے وہ سامان کو کھینچتا ہوا ملے گا، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ منظر۔ پھر اس کے بعد آئی منی بسیں۔ جب بسوں کا ذرا زیادہ وہ مسئلہ پیدا ہوا تو مجھے یاد پڑتا ہے شاید نواز شریف صاحب کے پہلے زمانے میں آئی تھی منی بسیں، بڑی اچھی بسیں ہوتی تھی، صاف ستھری اور ایئر کنڈیشن بس۔ اس کا مقرر تھا کرایہ 5 روپے، چاہے آپ 2 اسٹاپ کے بعد اتریں یا پہلے اسٹاپ سے آخری اسٹاپ تک جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ایئر کنڈیشننگ سسٹم ختم ہوا، اس کے بعد اس کی حالتیں خراب ہوئیں۔ منی بسیں اب بھی چلتی ہیں، آج حالت دیکھ لیجیے ان کی، انسان پر انسان سوار ہے اس کے اندر، اور برا حال اس وقت صرف سیٹ بائی سیٹ جسے کہتے ہیں، یعنی جتنی نشستیں ہوتی تھی اتنے ہی افراد بیٹھتے تھے اس کے اندر، تو ٹرانسپورٹ کا ایک اچھا ذریعہ تھا وہ۔ لیکن کراچی میں بڑھتی ہوئی مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے وہ بھی جواب دے گئیں، پھر منی بسیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ لیجیے آپ جا کر۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم کہ اب آخر میں ہمارے پاس آ گئی ہیں اوبر اور کریم کی پرائیویٹ کمپنیوں کی یہ گاڑیاں کہ آپ فون کریں اور گھر پہ منگوا لیں، یعنی کاریں ہوتی ہیں وہ، اس میں بیٹھ کے جائیے، مقرر ہیں اس کے کرائے، وہ آپ کرایہ دیجیے، مہنگا تو بہت پڑتا ہے وہ، لیکن بہت مجبوری کے عالم میں لوگ پھر منگواتے ہیں اس کو، کہ ذرا عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ کہیں جانا ہے
اور جلدی پہنچنا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اور اب آ گئی ہے کراچی کی مجبوری کے لحاظ سے بائیکیا۔ بائیکیا بڑی دلچسپ چیز ہے، موٹر سائیکل ہوتی ہے، وہ آپ کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ کہیں جی فلاں جگہ سے فلاں چیزیں خرید کے لے آئیں آپ، یا میں بیٹھا ہوں آپ کے پیچھے، مجھے یہاں سے دفتر تک پہنچا دیں یا مارکیٹ تک پہنچا دیں۔ آپ بیٹھیے، وہ جو مقررہ کرایہ وہ دیجیے آپ، تو موٹر سائیکل پر مطلب پیچھے بیٹھ کر بھی سفر کر سکتے ہیں، اور بائیکیا کا جو ڈرائیور ہے اس کے ذریعے گھر پہ سامان بھی منگوا سکتے ہیں آپ۔ سامان تو خیر اب بہت سارے ادارے گھروں پر پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ بے روزگاری کے دور میں کوئی نہ کوئی تو روزگار چاہیے، تو کیا کہتے ہیں، روزی تو کما کھائے مچندر، کچھ اس طرح کا ایک محاورہ ہے، یا ہر طرح بیچارے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں گلستان جوہر میں ان میں سے ہر قسم کی چیز گاڑی نظر آتی ہے آپ کو، لیکن اتنی کم تعداد میں ہے کہ لوگ میلوں پیدل چلنے پر مجبور ہوتے ہیں، اسٹاپ بھی بہت دور دور ہیں، ایک بس صرف اس راستے سے گزر رہی ہے یا ایک گاڑی ادھر سے گزر رہی ہے، تو ہم جس طرف رہتے ہیں ادھر تو کوئی منی بس نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہم اگر چاہیں تو جوہر چورنگی پر جانا پڑتا ہے، ادھر سے مختلف راستوں سے گاڑیاں آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ گلستان جوہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کی طرف نشاندہی کی ہے ہمارے ہلال عثمانی صاحب نے، جن کے حکم پر میں آج یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب بہت بے شمار قلت ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ کراچی جو ہے سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، محاصل دیتا ہے، 70% تک یہاں سے آمدنی ہوتی ہے حکومتوں کو، صوبائی بھی گورنمنٹ، وہ وفاقی بھی۔ کراچی کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کو لوٹنے میں سب لگے ہوئے ہیں، صوبائی حکومت اپنے ٹیکس لیتی ہے، وفاقی حکومت اپنے لیتی ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہاں ایک مزے کی بات ہے، کینٹونمنٹ بورڈ کے ادارے وہ بھی لوٹتے ہیں، وہ بھی سالانہ صاحب آپ فلاں مکان میں رہ رہے ہیں، اتنا سالانہ ٹیکس دیجیے آپ۔ وہ بھائی مکان ہم نے خریدا، آپ کو ٹیکس اس بات کا دیں۔ آپ کوئی اگر ایکسٹرا سہولت فراہم، مثال کے طور پر آپ صفائی کا انتظام کر رہے ہیں، اس کا ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مکان خریدا عمر بھر کی کمائی سے، اور پتہ نہیں کس طرح مشقت کر کے بچوں نے مل کر، اور یہ آ جاتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ والے، صاحب آپ مکان میں رہ رہے ہیں تو آپ کا سالانہ کرایہ اندازاً اتنا بنتا ہے جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس میں سے اتنا حصہ ہمیں دیجیے۔ یہ بتہ خوری اور غنڈہ گردی کی ایک قسم میں تو کہوں گا اس کو بالکل صاف لفظوں میں۔ تو اب اس کے بعد اچھا، یہ سارے لوٹ رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں کراچی کے شہریوں سے یہ ادارے، لیکن کراچی کو جب دینے کا وقت آتا تو ان کی جان نکلتی ہے، دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، ایک بھی ادارہ ان میں سے یہ اس کے لیے تیار نہیں کہ اس کو کچھ دے۔ یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوئی اون نہیں کرتا، کراچی کو لوٹنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی تیار، مسائل اس کے حل کیے جائیں جس سے ہمدردی ہو۔ کراچی والوں سے تو کسی حکومت کو، کسی کے ادارے کو، چاہے کینٹونمنٹ ہو یا کوئی ہو، اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ورنہ آج یہ حالت ہوتی ہے شہر کی کہ دنیا میں مشہور ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پاکستان کو آج بھی بہت سے ممالک میں لوگ نہیں جانتے، کراچی کہیں گے تو کراچی کو جانتے، ایک ملک کے شہر کو لوگ جانتے ہیں دنیا بھر میں، اور اس ملک کے نام سے بہت لوگ واقف نہیں ہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو جو ادارے، اور اچھا ایک مجھے ایک وزیر یاد آتے ہیں، پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے دور میں تھے، کس کے دور میں تھے، وہ تھے، ان کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹرینوں کا نظام تباہ کیا انہوں نے، تاکہ اور سستی سواری ٹرین جس میں بیٹھ کے جا سکیں آپ، اور مال بھی سستا پہنچا سکتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، بہت سستا ہوتا تھا وہ۔ انہوں نے کیا کیا، وہ وزیر بنے ٹرانسپورٹ کے، اور انہوں نے ان کی اپنی ٹرانسپورٹ، بہت سارے ٹرک ورک چلتے تھے ان کے، تو انہوں نے پہلے مرحلے میں تو سامان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت کم کر کے ٹرینوں سے، اور اپنے جو ان کے ٹرک ورک اور ساتھیوں کے دوستوں کے تھے ان کو فائدہ پہنچایا انہوں نے، عوام کو بے پناہ تکلیفیں دی، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، اور اپنا مال لوٹتے رہے، کماتے رہے۔ کراچی میں جب یہ سپر ہائی وے بنا ہے تو اس وقت کرایہ حیدرآباد سے کراچی کا 4 روپے تھا، بس کا کرایہ،
ایئر کنڈیشن نہیں کہہ رہا ہوں، سادہ جو بسیں ہوتی تھیں اس میں 4 روپے میں حیدرآباد سے کراچی اور کراچی سے حیدرآباد جاتے تھے، اور سامان بھی اسی طرح ریل گاڑیوں کے ذریعے بھی، اور کچھ ٹرک بھی چلتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ موجودہ یعنی جو اس وقت کے فوجی تھے اور جو ریٹائرڈ فوجی، انہوں نے جناب اس پورے اس پہ روٹ پہ قبضہ کر کے اور اپنے ٹرک اور ٹرالر چلائے سامان کے لیے۔ وہ کراچی سے پشاور تک جاتے تھے، وہ پوری سڑکوں کا ستیہ ناش کر کے، اس لیے وزن ہوتا تھا تو سڑکیں بار بار ٹوٹتی تھی، پھر بنتی تھی، ٹوٹتی بنتی تھی، لیکن ریلوے کو تباہ کر دیا انہوں نے بھی۔ ریلوے کا سستا اور اچھا نظام، محفوظ بھی تھا وہ نظام، اس کو ختم کر کے، اور انہوں نے بھی اپنا سابق فوجیوں نے اپنا پورا روٹ پرمٹ لے کر، ان کو روٹ پرمٹ لینا کون سا مشکل ہے، تو وہ سارے انہوں نے ٹرالر، بہت بڑی بڑی گاڑیاں، اور سڑکوں پہ اگر وہ الٹ جائے ایک ٹرالر تو پتہ نہیں کتنی گاڑیاں اس کے نیچے آ جائیں، کتنے لوگ مر جائیں، اور حادثات جو ہوتے ہیں ہائی وے پر وہ انہی ٹرالروں کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹرالر سے مراد ہے کہ ایک گاڑی ہے، اس کے پیچھے اور لمبی بہت ساری لگا دی، ٹریلر اصل لفظ ہے جس کو عام زبان میں ٹرالر کہتے ہیں۔ تو اب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کو قائم ہوئے 75 سال ہونے کو آئے ہیں، پون صدی، جس کی سمجھ لیں پلیٹینم جوبلی ہونی چاہیے۔ تو 75 سال میں ہم عوام کو روٹی، پانی، بجلی، گیس، ٹیلی فون، سڑکیں، آمد و رفت کی سہولتیں کچھ بھی نہیں فراہم کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ پاکستان کے پاس وسائل کی اور ذرائع کی کمی نہیں ہے، بہت قدرت نے وسائل دیے ہیں، صرف حکمرانوں کی بدنیتی، بے ایمانی اور خود لوٹنا، کمانا، اپنی تجوریاں بھرنا اور عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتوں سے محروم کرنا، یہ ان کا مطمع نظر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں کہ ہم مسلسل مسائل کے گرداب میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں توفیق دے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اور 75 سال میں سے ایک آدھ 1.5 سال شروع کا نکال دیں آپ تو تقریباً 73-74 سال سے یہی لوگ مسلط ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے مال و دولت کو آپ کبھی ان کے بنگلوں کوٹھیوں میں جا کر دیکھیں، دنیا کا عیش و عشرت کا کون سا سامان ہے جو ان کے گھروں میں نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے اسکرین لگا کے انہوں نے سنیما ہاؤس اپنے گھروں میں بنا رکھے ہیں، شراب کی بوتلیں نہیں، لائبریریاں ہیں ان کے گھروں میں، یہ فلاں قسم کی شراب، یہ فلاں ملک کی شراب، یہ فلاں طرح کا نشہ، اور نشے میں معمولی آدمی سے لے کر جو بیچارہ اس کا نشہ کرتا ہے چرس کا، وہاں سے لے کر کوکین اور ہیروئن اور پتہ نہیں اب تو کیا کیا نام آ گئے ان کے، تو یہ سارے نشے ہمارے اعلیٰ طبقات اور جن میں اعلیٰ ترین لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی نشے کے عالم میں وہ خواب دیکھتے ہیں، تو کبھی انہیں حوریں نظر آتی ہیں، کبھی کچھ نظر آتا ہے، عوام کی تکلیفیں انہیں کبھی نظر نہیں آتی۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور میرے اس پروگرام کو انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رکھوں گا، لیکن موقع کے لحاظ سے، اور اس کا اطلاع میں دے دیا کروں گا کہ بھئی اب نیا پروگرام آ گیا ہے، گوشہ کمال کی نشست نمبر فلاں آ گئی ہے، تو آپ دیکھ لیجیے۔ یہ 3 دن ہفتے کی پابندی میں آج سے ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری اپنی طبیعت بھی اور جو سہولتیں میسر ہیں ان میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور تنگ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ باقی بشرط زندگی باقی